اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں پروفیسر محمد نعیم اور اس وقت ناظرین آپ ہمارے چینل پر ایک بہت ہی کم عمر کم سن ایک ہماری بیٹی جو کہ پریکٹیکل لائف میں آئی اور کس طرح وہ ایک گاؤں میں رہ کر کس طرح اس نے ایک تکالیف بھی برداشت کی اور اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ کس طرح جاب میں آئی. اس بیٹی نے ابھی بیچلر کمپلیٹ کرنے کے مراحل کے دوران ہی جاب شروع کر لی. تو یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ایک ہماری بیٹی موجود ہے اریبہ, جس سے ہم اس کے سوالات کریں گے اور آپ جانیں گے ان کی سٹوری کہ کس طرح وہ ایک جاب میں ایک سکسیزفل ایک بہت بڑے برانڈ میں جاب بھی کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ وہ کیا کیا انہوں نے گاؤں میں تکالیف برداشت کی اور کیسے اس حوالے سے ساری ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کیسی ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت احسان. تو ابھی سب سے پہلے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو, میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین کو, کہ آپ کا تعلق کس گاؤں سے ہے؟ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے, سیالکوٹ میں ہی ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے, ادھر سے ہی میرا تعلق ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے خود جو اپنی جاب کریئر سٹارٹ کیا کہ جب تک میں خود انٹرسٹ نہ لیتی جاب میں تو اگر میں نہ ہوتا تو میں نہیں کر سکتی تھی. اچھا, یہاں پر میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیہاتوں میں جس طرح آپ نے کہا سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آپ کا تعلق ہے, جی سر, تو سیالکوٹ میں جو بیٹیوں کی جاب کے حوالے سے کیا آسانی سے آپ کے والدین نے اجازت دے دی تھی؟ نہیں سر, اور والدین اور اوپر گاؤں سے تو نہیں ملتی اجازت. یعنی والدین تو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن معاشرہ نہیں سپورٹ کر رہا تھا. اس نے نہیں اجازت دی. باہر والے لوگ یہی تھے کہ بیٹی جاب کرے گی, دس اینڈ دیٹ, کہ نہیں اچھا نہیں لگے گا. میرے تھوڑے دادا ابو وغیرہ بھی تھوڑے پتہ ہے نا پرانے زمانے کے, پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنے, اور اس وجہ سے وہ نہیں رہا, ٹھیک نہیں رہا میرا یہ. اچھا, یعنی یہ مشکلات جس طرح ہم ہر عام گاؤں کی لڑکی دیکھیں, آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویو تو دیکھے ہوں گے, لیکن ایک عام گاؤں کی ایک بیٹی, ایک ہماری بہن, وہ کیا مشکلات برداشت کرتی ہے, لیکن کون سا آپ کے اندر جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے پھر بھی اپنے گھر والوں کو منایا اور آپ ایک برانڈ میں جاب کے لیے آ گئیں؟ سر بات یہ تھی کہ میری ایک کزن ہے, MSc انہوں نے IT کر لی ہوئی ہے, تو وہ جاب بھی کرتی تھی, ساتھ میں وہ پڑھتی بھی تھی, وہ ایک شہر میں رہتی تھی وہاں. تو میں نے کہا جب وہ آئی نا تو وہ یہی سارے لگے ہوتے تھے کہ نہیں وہ پڑھی بھی رہی ہیں اور ساتھ میں جاب بھی کر رہی ہیں. تو میں نے کہا اچھا یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں کر سکتی, مینس کہ کچھ لوگوں نے مجھے ڈسکریج کیا, یعنی ڈی موٹیویٹ کیا بجائے موٹیویٹ کرنے, موٹیویٹ کرنے بجائے ڈی موٹیویٹ کیا. تو میں نے کہا نہیں میں کر سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ تو ابھی گریجویشن کر رہی ہو, وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں آپ کی, آپ کو کس نے جاب دینی ہے. میں نے کہا میں کالج میں ہی کر سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا اچھا تو پھر میں آپ کو نہ کر کے دکھاؤں گی. تو میں نے پھر 2-3 کالجز میں اپنا انٹرویو دیا گئی. تو پھر بعد میں مجھے سپیریئر گروپ آف کالج سے, ماشاءاللہ سپیریئر گروپ آف کالجز پاکستان میں ایک بڑا برانڈ ہے. جی جی. تو جب آپ جوائننگ کے لیے جب آئیں تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک بالکل نیا سینیریو ہوگا, کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر جانا کالج میں اور بات ہوتی ہے, طرح طرح کے لوگوں سے ملنا, وہ مشکلات آپ سمجھتی ہیں آپ کو کوئی؟ جی سر, جب میں آئی نا فرسٹ ٹائم سپیریئر کالج سے آئی میں, تو میں نے کہا کہ نہیں شاید مجھے نہیں ادھر ہو, کیونکہ میں نے کہا اب میں جاتی ہوں بات کرتی ہوں کیا ہوتا ہے انٹرویو دیتی ہوں. پر ادھر کا جو اسٹاف تھا, جو سر تھے, وہ واقعی بہت اچھے تھے, اتنے نائس تھے کہ مجھے لگا نہیں کہ میں ایون کہ پرنسپل سے بات کر رہی ہوں. جس طرح ان کا بات کرنے کا طریقہ تھا وہ واقعی مجھے بہت اچھا لگا. ایون کہ میرے فادر میرے ساتھ ہی تھے, تو مجھے اتنا اچھا لگا. تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ نا کل جوائننگ کر لیجیے گا. ماشاءاللہ. تو اس میں دیکھیں ناظرین, ایک تو پازیٹیو پوائنٹ جو ایجوکیشن ادارے ہوتے ہیں, گھروں میں بیٹھے لوگ کئی سوچتے ہیں کہ اداروں میں شاید بیٹھے ہوئے لوگ پتہ نہیں کیا ہے, یہ ہے وہ ہے, دس اینڈ دیٹ, لیکن یہاں پر آپ کو اپنے ہی بھائی, آپ کے ہی روحانی باپ مل جاتے ہیں اور اپنے اندر کرج پیدا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ڈسکریج ہوں. تو جب ابتدا میں جو آپ کے جو عزیز تھے, جو قریبی تھے, وہ کتنے فیصد لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہاں آپ کر سکتے ہو, اور کتنے فیصد لوگ تھے جو کہتے تھے اب نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بات یہ کہ جو زیادہ فیصد لوگ تھے نا وہ یہی تھے کہ نہیں کر سکتے, بٹ جو تھے کہ نہیں تم کر سکتی ہو وہ تھوڑی تھے. انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ نہیں
यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो. तो मैंने कहा कि अगर मैंने अभी ना किया तो मैं खुद एक रह जाना कि मैं उनकी जो तनकीद थी, जिन्होंने कहा था वो ठीक कहा था. तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी आपको ग्रेजुएशन कर रही हूँ, साथ साथ जॉब करके भी दिखाऊंगी माशाल्लाह. तो अब ये एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के रवैये, मसाइल, ये जब डिस्करेज होता है तो फीमेल आमतौर पर बड़ी हसास होती हैं. तो ये एक गांव में देहाती जब लड़की बाहर जाती है, फिर आप जिस तरह मीडिया पर इंटरव्यू के लिए भी आपने कहा मुझे शौक है ये चीज़ें, हालांकि आमतौर पर देहातों में लोग जो है ना इन सब चीज़ों से डरते हैं, और ये हम समझ लें कि हम मुआशरी तौर पर भी जहालत का शिकार हैं. हमारे जो वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, इस्लाम है, उनको हमें पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम बेटियों को दबा कर रखें. तो आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि क्या आप समझती हैं कि बाकी भी हमारे इलाकों से जो देहाती बेटियां हैं वो शहरों की निस्बत ज़्यादा कुछ काम कर सकती हैं, या उनसे कम है या ज़्यादा है, क्या कहती हैं आप? सर मेरा मानना यही है कि घर ने तो मुझे मोटिवेट किया कि नहीं कर सकते, जो बाहर के लोग हैं उन्होंने तो जो भी कहा, तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि बाहर वालों की कम सुननी चाहिए, कि वो उनका यही कहना है कि वो बोलते हैं, उन्होंने जो भी मर्जी हो जाए ना, उन्होंने बोलना ही बोलना है, उन्होंने तनकीद करनी है. तो हमें सिर्फ अपने घर वालों से रह के इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया होता है कि इस लिमिट से बाहर नहीं जाना, तो हमें इस क्राइटेरिया के अंदर रह के सब कुछ करना चाहिए. मीन्स जो अगर जॉब की फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं तो इस क्राइटेरिया के अंदर रहें कि इसके बाहर ना जाए, हदूद को क्रॉस नहीं करना. वैसे आप कर सकते हो, ये नहीं कि फैमिली में कोई इशू हो गया आप लोग नहीं कर सकते, इंटरव्यू ना दो, ये नहीं है. पर ये है कि हाँ, मैं अब एक दिया होता है क्राइटेरिया कि बेटी आपने इस क्राइटेरिया से बाहर नहीं जाना, इससे बाहर नहीं जाना, वैसे आप कर सकती हो. तो मैंने यही सर स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेज से मुझे सबसे अच्छी सर एक बात ये मुझे इधर की लगी कि इसका स्टॉफ बहुत अच्छा है. जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई इवन मुझे बहुत लो कॉन्फिडेंस था, थोड़े जो थे तनकीद वाले कि तुम देखना तुम्हें फायर कर देंगे, आज तुम फर्स्ट डे गई हो. मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा. मैं आई, इतने मुझे मोटिवेट किया है इन्होंने, इवन के मुझे पता नहीं था कि ये वाइस प्रिंसिपल है, मुझे तो 2 दिन बाद पता चला कि ये वाइस प्रिंसिपल है. चलिए खैर, आप मेरे मुंह पे मेरी तारीफ ना करें, सब प्रिंसिपल साहब की या दीगर स्टाफ की कर लें. यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो मैनेजमेंट की, जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, नाज़रीन भी हैं चैनल के जो सुन रहे हैं, एक मैनेजमेंट में ना आपको बड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है अपने असूलों को कंट्रोल करने के लिए. लोग आपसे मैनेजमेंट में नफरत भी करना शुरू कर देते हैं. तो आप दिल से, आप भी उनसे नफरत करती हैं कि या दिल में आपको होता है कि मैं अपने काम से सिंसियर हूँ, बस लोग क्या सोचते हैं मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता? तो आपको कैसा लगता है जब आपसे बच्चे या स्टूडेंट्स नफरत करते हैं, आप उनको डांट रही होती हैं? जी सर, बात ये है कि अगर कोई स्टूडेंट बदतमीज़ी करेगा देन हम उनसे बताएंगे ना बेटा आपने ऐसे नहीं करना, इस तरह बात नहीं की जाती भरोसे, ठीक है. अगर वो स्टिल बदतमीज़ी करता जा रहा है तो हमें तो उससे बदतमीज़ी से फिर पहले प्यार से, फिर डांट से बताना पड़ेगा कि इस तरह नहीं बात करनी. और वो भी जो डांट से हम बताएंगे, और ये नहीं कि कोई एक अच्छा आया स्टूडेंट और वो हमसे आराम से बात कर रहा है देन हम उससे डांट के बात करेंगे, बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये तो नहीं ना बात हुई. अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है या उस क्राइटेरिया जो एक लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है देन हम उसके साथ तो थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करेंगे ना, उससे बताएंगे, क्योंकि कॉलेज में तो यही बताना है ना. बदतमीजी अपनी जगह पर है, वैसे भी अगर रूल्स को वो तोड़ रहा है, तो वो कोई गलत मतलब मामलात, वो लेट आ रहे हैं या कोई और मामलात हैं, क्लास के बाहर घूम रहे हैं बच्चे, तो आपने तो सख्ती करनी जरूरी नहीं है कि बदतमीजी ही. तो यही है सर कि हम तो आराम से प्यार से कहते हैं कि एक दफ़ा आराम से कि नहीं स्टूडेंट आपने कल जल्दी आना है, पर सर वो स्टिल लेट आते हैं कि नहीं हम आ जाएंगे. ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो अपना बहुत सी बदतमीजी करते हैं, पर हम लोग कुछ ये है कि चुप कर जाते हैं. नहीं आप वो क्या कहते हैं ना, तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, और वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है. और इस तरह खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. तो इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते. इस तरह के बड़े सारे इशार हैं. खैर, लेकिन इसमें आपकी कि बड़ी मोटिवेशन, जो मैंने इंटरव्यू से पहले जो चीज़ फ़ील की और मैंने ज़रूरत समझी कि वो चीज़ें जो हमारी यंग जनरेशन जो है वो समझ सके कि हम कैसे जॉब में आते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा फ़र्क होता है. तो प्रैक्टिकल लाइफ में आने से डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए. जो हिम्मत रखते हैं, अब आपको कैसा लगता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब कर रही हैं, घर जैसा माहौल लगता है, कुछ मुश्किल लगता है, आसान लगता है, या दरमियाना? नहीं, घर जैसा माहौल लगता है. मीन्स कि हर जगह ऐसे नहीं स्टाफ नहीं मिलता
یہاں ایسے کچھ لوگ نہیں ملتے کہ جو ہمیں موٹیویٹ کر سکے کہ نہیں. پر اس کی یہ کالج کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ایکسپیرینس کے بنا پہ نہیں لیتا. میں نے کچھ کالج کے اندر اسکولز میں گئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے دین آپ کو نہیں رکھ سکتے. پر اس کالج کی سب سے اچھی بات ہے مجھے یہ لگی کہ یہ ایکسپیرینس کے بنا پہ نہیں لیتا, یہ ایکسپیرینس ہمیں دیتا ہے کہ ہم آپ کو ایکسپیرینس دیں گے, ہم آپ کو سکھائیں گے. یہ نہیں کہ ہم آپ کی بنا پہ لیں گے, ہم آپ کو سکھائیں گے. یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اسکلز, مہارتیں, کانفیڈنس, خود اعتمادی اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر ہی یہ ادارہ ہائر کرتا ہے, اور یہ آپ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھیں. ایکسپیرینس اس کے بعد ہوتا ہے. بعض ایکسپیرینس کے باوجود بھی ہائر نہیں کیے جاتے لوگ کہ ان کے اندر یہ انرجی نہیں ہوتی کچھ کرنے کی. تو وہ چیزیں آپ کے اندر پوٹینشیل تھا ماشاءاللہ, تو اسی وجہ سارا. ابھی تھوڑا سا میں آپ کے گھریلو والے سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے ایک دن آپ کے والد صاحب کو دیکھا تو میں, اور کہ آپ کے والد صاحب کے پاؤں کا آئی تھنک کب سے ایسا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا کیا مسئلہ تھا وہ؟ سر جی وہ پیرالائز ہیں, پر وہ شروع سے ہی تھا. مینس کہ ان کا جب شاید فیور تھا تب پولیو وغیرہ ہوتے تھے تو پتہ نا کہ تب اتنے ریسورسز نہیں تھے کسی کے پاس علاج کرایا جا سکے. دین ان کا یہ تھا تو تب سے ایون کہ یہ نہیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا, ایون سب کچھ الحمدللہ ہمارے پاس ہے. تو بس بات انہوں نے تو یہی کہا کہ جاب کر ہوتا ہے نا کہ یہ سوچیں گے کہ اب لڑکی سے لیں گے, ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے مائنڈ میں, گھریلو میں تو یہی ہوتا ہے کہ اب لڑکی پیسے کمائے گی یا یہ گھر کا سر کا جو وٹ ایور ان کی سوچ ہے. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ رہنے دو. میں نے کہا نہیں, میں کرنا چاہتی, میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ میں اسٹڈی کے ساتھ کچھ کروں, ساتھ ساتھ پڑھائی کروں, ساتھ ساتھ جاب کروں. تو انہوں نے تو موٹیویٹ کیا تھا مجھے. بالکل نہیں, یہ بڑی پلس پوائنٹ ہے. یعنی اس میں چیز نظر آتی ہے کہ ایک باپ والی شفقت بھی ان کے اندر تھی, اور اس کے علاوہ وہ موٹیویشن بھی تھی, ایک خودداری بھی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی یہ ساری آپ کا ڈٹرمنیشن, موٹیویشن. ناظرین, ابھی ہماری گفتگو, ہمارا انٹرویو جو ہے اپنے اینڈ کی طرف ہم لے کے چاہتے ہیں. تو اب میں اینڈ پر مجھ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کیا باقی بیٹیوں کو دیکھنے والی جو ہیں ان کو, نیو جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں, جو خاص پیغام اس کے اینڈ پر دینا چاہیں آپ؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گی کہ کسی کی باتوں پہ کو دل پہ نہ لو, کہ کوئی سوچتا ہے کہ کہتا ہے کہ ڈسکریج کرتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتی, یہ دل پہ نہ لو کہ شاید اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے میں نہیں کر سکوں گی, شاید اس نے مجھے دیکھا ہے اس وجہ سے کہا ہے. یہ نہیں ہے, اپنی ایم کی طرف چلو, سیدھا چلو. اگر کوئی گھر والوں کی طرف کرائٹیریا ملا ہوا ہے اس میں دور میں رہ کے چلو کہ اس کو میں نے پار کرنا ہے. اور بالکل ٹھیک ہے, جن رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں ہے. ہاں, ان کے وہ کہتے ہیں نا پل بنا کے آگے چلے جانا ہے, تو کوشش جاری رکھنی ہے. یہ بہت اچھا پیغام. دیکھیں, اس کم سن عمر میں کسی بیٹی کا اس طرح محنت کرنا, یہی ہمارا مقصد تھا کہ آپ سب کو موٹیویشن دلانا, اور ہمیشہ مثبت ذہن کے ساتھ اپنے مقاصد پر نظر رکھیں. لوگ جو تنقید کرتے ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں, یہی پیغام ہمیں ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور زندگی میں اس کا فائدہ حاصل کر کے کامیابی کی طرف جانے کی توجہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.